خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں اب سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے، اور خصوصی طور پر اس بات کے لیے کہ آج ہمارے اس ایڈونٹ سیزن کے سفر کا 18واں دن ہے، اور خداوند نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ آج پھر ہم خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے مل کر سیکھ سکیں۔ آج کی جو ہمارے لیے تلاوت ہے وہ رومیوں کے نام خط اس کا 15واں باب اور پہلی 7 آیات ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، غرض ہم زور آوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لعن طعن کرنے والوں کے لعن طعن مجھ پر آ پڑے۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ خداوند آج کی تلاوت کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ خداوند جو ہمارا زندہ اور آسمانی باپ ہے، اس کے نجات بخش کام کا عظیم مقصد بنی آدم کی گناہوں سے معافی تھا۔ بے شک خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا مقصد فرشتے نے جو متی 1 باب اور 21ویں آیت میں بتایا، اس کے مطابق گناہوں کی معافی دلانا تھا، کیونکہ یہی خدا باپ کا آدم سے وعدہ بھی تھا کہ وہی شیطان کی کھوپڑی کو پاؤں کے نیچے کچل دے گا۔ اور ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے نہ صرف ہمارے گناہوں کی معافی کا وسیلہ یسوع مسیح کو بنا کر بھیجا، بلکہ اس نجات بخش کام کے مثالی نمونے پر چلنے کی سچی خوشی کا بید بھی ہم سب پر عیاں کیا۔ یقیناً خدا کا منصوبہ ہماری رہائی تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا اپنے بھائیوں کی خاطر عرش بری کو چھوڑ کر آنا اور پھر دکھ سہنا اور صلیبی موت کو گوارا کر کے خدا باپ کے منصوبے کی تکمیل کرنا، اس سارے منصوبے سے ہمیں چند نئی مسیحی اقدار کو سیکھنے کا فضل ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا باپ کا ابدی اور ازلی بیٹا ہے، جس کے وسیلے سے تمام دنیا تخلیق ہوئی، اور مقدس یوحنا بھی اس بات کا اظہار اپنی انجیل کے پہلے باب کی 3 آیت میں کرتے ہیں کہ ہر چیز اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ ہماری خاطر اپنی خوشی کو چھوڑ کر دنیا میں حقیر سی چرنی میں وہ آیا۔ اس نے ہماری خاطر اپنے با اختیار ہونے کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے سارے اختیار کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کی خاطر ہر لعن طعن قبول کر لی۔ اور فلپیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے اسے اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور اس نے اس عاجزی اور حلیمی سے جو سچی خوشی حاصل کی، اس خوشی کو مقدس پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کو تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسیح کے نمونے کی پیروی کرو اور دوسروں کی خاطر مسیح کی طرح سب کچھ قربان کرنے والی محبت کرو، تاکہ اس ابدی خوشی کو حاصل کر سکو جس کو خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے حاصل کیا۔ مقدس پولس رسول ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہم زور آوروں یعنی جو مضبوط ایماندار ہیں، ان کو چاہیے کہ کمزوروں کے لیے یعنی کمزور ایمان والے لوگوں کے لیے ایسا نمونہ پیش کریں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے۔ اور مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم خدا باپ کی خاطر ایسے کام کریں
جس کی وجہ سے خدا باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً اس حوالے کی مدد سے مقدس پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کی مانند بننے کی تلقین کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے مقصد کی تکمیل ہی یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے گناہوں کو ترک کریں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے جیسے خداوند یسوع مسیح نے محبت اور قربانی کا جذبہ دوسروں کے لیے رکھا، اسی طرح سے ہر ایماندار جو ہے اپنی زندگی کو مزید روشن کرنے کا وسیلہ بنا کر خداوند یسوع مسیح کی محبت اور قربانی نور کی مانند دوسروں تک پہنچائے اور اپنی زندگیوں سے اس کا اظہار کرے تاکہ دوسروں کی زندگی کو بھی منور کر سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک جلتی ہوئی موم بتی دوسری بہت سی موم بتیوں کو روشن کرنے کا وسیلہ بنتی ہے، اور بے شک جتنوں نے اسے قبول کیا وہ اس روشنی اور خوشی سے خود بھی منور ہوئے اور دوسروں کو بھی منور کرنے کا وسیلہ ٹھہرے۔ یسایہ نبی کی پیشین گوئی کے مطابق تاریکی میں چلنے والوں کو نور ملا، اور وہ نور محدود نہیں تھا بلکہ پوری قوم میں اور اب پوری دنیا میں یہ پھیل چکا ہے۔ اور آج ہم سب کو بھی خداوند یہ کام کرنے کے لیے بلاتا ہے کہ ہم بھی نور کے فرزند ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے روشنی کا وسیلہ بنے، تاکہ ہم نے جب اپنے گناہوں سے معافی حاصل کی ہے تو پھر اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کر کے مثالی کردار جو خداوند یسوع مسیح کا ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس روشنی کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی تک تاریکی میں چل رہے ہیں۔ خود بھی ابدی شادمانی کو ہم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی شادمانی کا تجربہ حاصل کرنے کی تلقین کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے تابع نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر ہم دوسروں کے لیے روشنی اور برکت کا وسیلہ نہیں بن سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو نامی مسیحی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ذریعے سے ان کی تبدیلی کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالی طور پر کمزور ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے اسی وقت برکت کا وسیلہ بنیں گے جب ہم خداوند یسوع مسیح جیسی زندگی بسر کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان تک ہمارے لیے قربان کر دی، اور خداوند یسوع مسیح ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں سے قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے محبت رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، اور اگر ہم سے ممکن ہو سکتا ہے تو ہم دوسروں کے لیے خوشی اور خرمی کا سبب بنیں۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا وسیلہ بنیں۔ کاش کہ خداوند اس ایڈونٹ سیزن میں ہم سبوں کو یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کے لیے خوشی، خرمی، مسکراہٹ اور برکت کا وسیلہ بنیں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ خداوند کل کائنات کے خالق اور مالک اور خداوند یسوع مسیح میں ہمارے ازلی اور ابدی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اے خداوند تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں بچا لیا، ہمیں چن کر الگ کر لیا۔ منت کرتے ہیں اے خداوند جتنے لوگ ابھی تک خداوند یسوع مسیح سے ناواقف ہیں، جن تک ابھی تک یہ خوشخبری نہیں پہنچی ہے، اے خداوند اپنے پاک روح کے وسیلے ایسا ممکن کر کہ ان تک بھی یہ خوشخبری پہنچے، وہ بھی تیرے بیٹے یسوع کو جانیں، اس پر ایمان لائیں اور وہ بھی آسمانی بادشاہت کا حصہ بن جائیں۔ منت کرتے ہیں ہم جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم دوسروں کے لیے اس نور کو لے کر جائیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگیوں میں دیا ہے، اور اپنے کردار کے وسیلے سے ہم دوسروں کے لیے خوشی، نجات اور خرمی
اور مسکراہٹ کا وسیلہ بن سکے۔ منت کرتے ہیں خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری لگاتار مدد اور رہنمائی کر، اور خصوصی طور پر اس ایڈونٹ سیزن میں جب ہم کرسمس کی تیاریاں کرتے ہیں تو اے خداوند تیرا خاص فضل ہم سبوں کے ساتھ رہے۔ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔